آج کی نعت شریف ہے ہمارے پاس، اور یہ کچھ ادیبانہ خطیبانہ قسم کی نعت ہے۔ مطلب یہ ایسا بحر ہے کہ میں نے آج 14 سالوں میں اس کو پہلی بار لکھا ہے۔ اس سے پہلے اس بحر میں کبھی نعت نہیں گئی، اور آیا تھا تو میں خود بھی حیران ہو رہی تھی کہ اس پہ بنے گا کیا، لیکن الحمدللہ کہ جنہوں نے بنانا تھا انہوں نے بنوا دیا ہوا ہے کہ وہاں تو خزانے سراسر بھرے ہیں، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہ آیا۔ یہ جو لفظ سلیقہ ہے، اب یہ بحر ہے جس میں باقی ساری نعت نے جانا ہے۔ اور اگر ہم عام زندگی میں دیکھیں تو یہ اصل میں یہ تھوڑی تھوڑی ٹپس ہوتی ہیں نا، اور آپ کو تھوڑا سا سمجھاتی اس لیے ہوں کہ یہ بھی ایک علم ہے جو ہمیں سمجھ آئے تو شاید کبھی کسی اور کو بھی اللہ پاک کی نعمت نصیب کرے۔ یہ جو لفظ سلیقہ ہے، اب اس کے وزن پر باقی لفظ آنے ہیں نا، تو آپ سلیقے کے لفظ پہ ڈھونڈیں تو ہمیں ایک لفظ طریقہ ملتا ہے۔ اگر آپ وہ ڈھونڈیں تو اس میں کامن نہیں ہے کوئی اور لفظ، سلیقہ طریقہ ہی 2 لفظ ہیں ہمارے پاس۔ اب مجھے نعت چاہیے ہوتی ہے کم از کم 5 شعر ہوتے ہیں نعت کے، اور مجھے 5 ہم وزن لفظ اس کے چاہیے۔ تو اب میں خود بھی جب یہ میرے پاس شروع ہوئی ہے تو میں اس پہ حیران تھی کہ اس کو میں پورا کیسے کروں گی، کہ میرے پاس اس بحر میں اس وزن میں لفظ نہیں تھا۔ اب سنیں آگے جب یہ پوری ہوئی تو یہ جو عطا فرماتے ہیں یہ ان کی نظر کرم ہی ہوتی ہے کہ وہاں تو خزانے سراسر بھرے ہیں، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہ آیا، اگر بھیجتے تو توجہ سے سنتے، کسی کو بھی لکھنا وثیقہ نہ آیا۔ یہ وثیقہ نویسی مضمون کو بولا جاتا ہے، یہ لفظ وثیقہ جو ہے اس لفظ کو، اگر بھیجتے تو توجہ سے سنتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی ہے اور رہے گی کہ جب بھی کوئی آپ کی خدمت میں کوئی عرضی پیش کرتا ہے تو آپ اس کو دھیان سے سنتے ہیں۔ ہم تو ایسے سنتے ہیں نا بھی سامنے کوئی کہہ رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضور جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو پھر حضور اس کی طرف ہولی سولی متوجہ ہوتے ہیں، یعنی پورے۔ میں نے آپ کو شاید یہ بتایا بھی تھا کہ اگر کوئی حضور کو ادھر سے آواز دے ادھر سے، تو ہم تو ایسے کرتے ہیں نا جی، تو حضور ایسے فرماتے تھے جی، سارا ادھر ہو کے۔ اور اگر سامنے سے کوئی بلائے تو ہم تو کہتے ہیں ہاں، تو حضور ایسے ہوتے تھے جی۔ تو حضور کی عادت شریفہ ہے، جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو پوری انٹینشن سے متوجہ ہوتے ہیں، پوری قوت کے ساتھ، دائیں بائیں سے پھر ہٹ کے۔ تو اگر بھیجتے تو توجہ سے سنتے، کسی کو بھی لکھنا وثیقہ نہ آیا، صدا جو لگائے وہی خیر پائے، فقیروں کو لیکن طریقہ نہ آیا۔ نہیں جو ملتا تو کیوں نہیں ملتا؟ یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں، ان کی سنت ہے سننا اور توجہ سے سننا، لیکن صدا لگانے کے باوجود بھی جو نہیں ملتا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ صدا وہاں تک پہنچ نہیں رہی ہوتی، بیچ میں بہت ساری ہینڈرز ہوتی ہیں ہماری اپنی کھڑی کی ہوئی، جو آواز کو وہاں تک جانے نہیں دیتی۔ صدا جو لگائے وہی خیر پائے، فقیروں کو لیکن طریقہ نہ آیا، حریفوں سے نکلو حلیفوں میں جاؤ، حکم مجھ کو ان کا فریقہ نہ آیا۔ حریف کون ہوتے ہیں؟ جو نہیں مان رہے ہوتے، اور حلیف کون ہوتے ہیں؟ دوست ہوتے ہیں جو مان رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، کام حلیفوں کے بھی حریفوں ہی جیسے ہوتے ہیں بھئی۔ اب ہم ماننے والے ہیں مگر کام تو ہمارے بھی ویسے ہی ہیں، پھر بھی ہم پہ رحمت کیوں ہے؟ کیونکہ ہم مانتے ہیں نا، مان لیتے ہیں، اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ہمارے سے غلطی ہو رہی ہے۔ حریف کون ہوتا ہے؟ جو غلطی کو مان نہیں رہا ہوتا۔ کام حلیفوں سے بھی حریفوں ہی جیسے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن حلیف تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ان سے کوتاہی ہو رہی ہے، نہیں ہونی چاہیے، اور حریف کہہ رہے ہوتے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ دونوں میں یہی فرق ہے۔ تو یہ کتنا بڑا لیسن ہے کہ آپ دل سے سچائی کو تسلیم کریں اور اس بات کا اقرار کریں کہ غلطی ہوتی ہے، تو پھر غلطی کی معافی ہو جاتی ہے۔ اگر اکڑے رہیں گے کہ نہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں تو پھر معافی شافی کوئی نہیں۔ حریفوں سے نکلو حلیفوں میں جاؤ، حکم مجھ کو ان کا فریقہ نہ آیا، اور ہزاروں خطائیں روزانہ جفائیں، وہاں سے تبسم شفیقہ نہ آیا۔ اگر بھیجتے تو توجہ سے سنتے، کسی کو بھی لکھنا وثیقہ نہ آیا، صدا جو لگائے وہی خیر پائے، فقیروں کو لیکن طریقہ نہ آیا، وہاں تو خزانے سراسر بھرے ہیں، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہ آیا۔